جی مانی بھائی، تو لگے ہاتھوں یہ نظم تمہارے نام ہوئی، جی وہ بھی سنا دیجیے جی۔ میں ضرور جناب آپ کی یہ فرمائش پوری کرتا ہوں۔ نظم سامعین ایف ایم کا مشکور ہوں کہ اور پروگرام فن اور فنکار کا کہ اس کے ذریعہ سے آج آپ اور میں ایک دوسرے کے روبرو ہیں۔ آپ کی تصویر میرے دلوں میں ہے، میری تصویر آپ کے دلوں میں ہے، آپ کی آواز میری آواز سے ہم آہنگ ہے۔ نظم یہ آپ سب کے نام ہو، واہ، عنوان ہے اس کا یہ نظم تمہارے نام ہو۔ جب امیدوں کے سب جگنو تھک ہار کے گھر کو لوٹ آئے، جب خوشبوؤں کے بادل کو حالات کا سورج کھا بیٹھا، جب حرف نگر کا شہزادہ اپنے سب حرف لٹا بیٹھا، اور دور کہیں کسی ٹیلے پر ایک سادھو سنت فقیر کوئی اپنی آشا کی کٹیا کا ایک آخری دیپ بجھا بیٹھا، چاہت کی علامت تتلی بھی جب اپنے رنگ گنوا بیٹھی، اور تیری آنکھ کی پتلی بھی میرے سب خواب بھلا بیٹھی، تب تیرے ہجر کی شام ہوئی، یہ نظم تمہارے نام۔ بہت خوب مانی، کیا بات ہے جی، کیا پیارے الفاظ استعمال کیے آپ نے، بہت ہی خوب جی۔ مانی بھائی، ہمارے سامعین کے سامنے اب آپ کس بات کا اقرار کرنے جا رہے ہیں؟ جی میں نظم ہے اقرار، اسی کا اقرار سامعین کے سامنے بھی کر رہا ہوں اور اس کے سامنے بھی کرتا رہا ہوں، لیکن میرے اس اقرار کو کسی نے تسلیم نہیں کیا۔ بہرحال پیش خدمت ہے اقرار۔ جی ارشاد۔ میں مانتا ہوں میں زندگی میں بہت ہی ناکام آدمی ہوں، میں مانتا ہوں میں زندگی میں بہت ہی ناکام آدمی ہوں، جو پیدا ہوتے ہی اپنی آنکھوں کے گرد سارے سیاہ ہلکے سمیٹ لایا، جو اپنی اب تک کی زندگی میں نہ جی سکا ہے نہ مر ہی پایا۔ میں مانتا ہوں کہ یہ بھی سچ ہے تمہاری خواہش مجھے فلک کی بلندیوں پہ اڑا رہی تھی، تمہاری آنکھیں چمکتی آنکھیں ہر ایک کسی کو بتا رہی تھیں وہ دیکھو کتنی بلندیوں پر ہماری خواہش اڑی ہوئی ہے، مگر میری جان میں ایک انسان تو بنا پر نہ کوئی عہدہ نہ کوئی تمغہ، جو تم نے چاہا وہ بن نہ پایا۔ میں مانتا ہوں کہ یہ بھی سچ ہے میں گندی گلیوں سلگتی راہوں بکھرتے چہروں سے اپنا رشتہ بھلا نہ پایا، مگر میری جان فقط یہ ایک بات مت کہو کہ مجھ کو تم سے کبھی محبت نہیں رہی تھی۔ میں مانتا ہوں کہ یہ بھی سچ ہے تمہارے طبقے میں چاہتوں کا یقین جیسے دلایا جائے، میں اس طرح سے کبھی بھی تم کو یقین الفت دلا نہ پایا، مگر میری جان کسی بھی عہدے کسی بھی تمغے کے ساتھ جیون بسر کرو جب دمکتے محلوں میں ایک گڑیا فقط سجاوٹ کے واسطے ہو، اور ایسے احساس سے میری جان خود اپنے اندر ہی تم مرو جب ہوائیں بھی جب تمہارے اونچے محل کے برجوں سے دور گزریں، بہار بھی جب تمہارے آنگن کو بھول جائے، اور اپنی بے مائگی کے احساس سے تمہیں جو ایک سانس بھی نہ آئے، تو ایک لمحے کو یاد کرنا، تو میرے بے بس بھلائے لہجے میں ایک جملے کو یاد کرنا، میں زندگی میں سدا تمہارے قریب ہوں جا، بس اس گھڑی جو نگاہ اونچی کرو گی جانا، فضا میں پھیلی محبتیں بھی زمین کی جانب سفر کریں گی، تو آسمانوں سے کوئی لمحہ گلاب بن کے تمہارے دامن میں آ گرے گا، وہ ایک لمحہ یقین ہے جانا، محبتوں کا امی ہے جانا۔ بہت خوب جی۔ محترم عبدالرحمن صاحب، آپ ہمارے سامعین کو یہ بتائیے کہ آپ سیاست میں بھی بہت زیادہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور ساتھ ہی شاعری بھی آپ بہت خوب کر رہے ہیں، تو آپ یہ ان دونوں کو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاعری اور سیاست کوئی علیحدہ علیحدہ چیز نہیں، جو کچھ میرا درد میرا کرب میرے سننے والوں کو اگر میری شاعری سے محسوس ہوتا ہے تو میں اس درد اور کرب کو کم کرنے کے لیے سیاست میں حصہ لیتا ہوں۔ وہ ریاکاری اور جھوٹ پر مبنی سیاست سے مجھے بھی اتنی ہی نفرت ہے جتنی کہ شاعری کو، کیونکہ شاعری ایک سچا آدمی مانگتی ہے، لہٰذا میری شاعری اور میری سیاست میری ذات کا حصہ ہیں، اور میری شاعری اور میری سیاست، جہاں آپ نے جو بات کی ہے شاعری اور سیاست میری شاعری کا عملی روپ۔ بہت خوب جی۔ جی مائی صاحب، اسی عنوان سے جیسے ملتا جلتا کوئی آپ کا کوئی شعر یا نظم ہو؟ میں جی ایک نظم ہے جی اس کو تھوڑا سا ڈیپتھ میں جائیے گا آپ، نظم اس کا عنوان ہے چوڑیوں والی۔ واہ۔ صبح سویرے جو اپنی جھگی سے سر پہ رنگلا سا ٹوکرا لے کر چوڑیاں بیچنے کو نکلی ہے، شام کو جب پلٹ کے آتی ہے سب قبیلے کے لوگ دیکھتے ہیں، اس کی اپنی کلائی میں پہنی سب کی سب چوڑیاں کو ٹوٹی۔ واہ، بہت خوب، کیا بات ہے جی۔ اور
ٹائم بھی ہمارا اختتام کے قریب آنے والا ہے. جی میں کتاب کے عنوان سے نظم آپ کو جو میری بک کا عنوان ہے جی ہم میں کیسی محبتیں تھی کبھی واہ پیش کر رہا ہوں. پوچھتے ہو تمہیں بتائیں کیا ہم میں کیسی محبتیں تھی کبھی. پوچھتے ہو تمہیں بتائیں کیا ہم میں کیسی محبتیں تھی کبھی. ہر نئے سال ڈائری پر ہم پہلے اس کا ہی نام لکھتے تھے اور جس روز اس سے ملتے تھے پھر اس روز اپنی ڈائری پر ہم ضروری سا کام لکھتے تھے. ہم جو لوگوں کے درمیان کبھی گر جو ایک دوسرے کو مل جاتے ہم اشاروں میں بات کرتے تھے استعاروں میں بات کرتے تھے. سر کے بالوں میں ہاتھ پھیر کے ہم مختصر سا سلام کرتے تھے اور وہ بھی کسی بہانے سے اپنی گردن ذرا جھکا دیتی بات کرتی ہوئی سہیلی سے یوں ہی تھوڑا سا مسکرا دیتی ہلکی سی آنکھ ایک دبا دیتی جیسے کہ وہ سمجھ گئی ہو سب یہ ہوائی سلام کس کا ہے یہ محبت بھری نگاہوں میں کس کی خاطر پیام کس کا ہے. جب کبھی علم ہم کو یہ ہوتا اس کو جانا ہے اپنی دوست کے گھر اس کو ایک بار دیکھنے کے لیے اس کی اس دوست کی گلی میں ہم صبح کرتے تھے شام کرتے تھے ذکر کرتا کوئی بھی جب اس کا محو ہم اس قدر تھے ہو جاتے بیٹھے بیٹھے وہیں پہ کھو جاتے اس کی باتیں سناتے ہر ایک کو اس کی تعریف کرتے رہتے تھے قصہ دل کو عام کرتے تھے. ان دنوں شاعری کو پڑھتے تھے ان دنوں شعر یاد اتنے تھے شعر میں ہی کلام کرتے تھے. چھت پر ہم گرمیوں کی راتوں میں اس کا یوں انتظار کرتے تھے خاموشی سے گزرتا ایک لمحہ ایک صدی میں شمار کرتے تھے اور وہ بھی صدا دبے پاؤں چھت پہ آتی تھی مسکراتی تھی کچھ جھجکتی ذرا سا شرم آتی آسماں کی طرف نگاہ کر کے مجھ سے اکثر وہ اس طرح کہتی چاند کے ساتھ جو ستارہ ہے اس طرح ساتھ یہ ہمارا ہے. اور ایک رات تیز آندھی میں چاند کے گرد ایک حالہ تھا جو کہ سونے کے رنگ جیسا تھا چاند کے ساتھ جو ستارہ تھا بجھ کے ایک پل میں وہ ٹوٹ گیا میرا اس کا بھی ساتھ چھوٹ گیا. بہت خوب بہت ہی خوب. نظم سلیم صاحب پیش ہے اختیار صاحب عنوان ہے اس کا جی وہ لڑکی. یہ مانی بھائی آپ کو چھپا رہے ہیں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے صحیح. یہ میں نے کھلتا کسی پہ کیوں میرے دل کا معاملہ شعروں کے انتخاب نے رسوا کیا مجھے غالب والی بات ہے. جی جی بہرحال سلیم صاحب اگر یہ کوئی درد ہے تو میرا اپنا. جی ارشاد. نظم سامعین وہ لڑکی بھی کیا لڑکی تھی آنکھوں میں پھول کھلائے ہوئے ہونٹوں پہ ایک مسکان لیے بھرپور سنہرے جسم میں وہ ایک ننھی منھی جان لیے اس کے پھولوں جیسے تن پر تو ہر موسم اچھا لگتا تھا. بہت خوب جی واہ. اس کے پھولوں جیسے تن پر تو ہر موسم اچھا لگتا تھا جب گھر سے باہر آتی تھی سب دیکھنے والی آنکھوں میں خوشبو کی طرح بس جاتی تھی. وہ لڑکی بھی کیا لڑکی تھی ہر وقت جو باتیں کرتی تھی ہر بات پہ ہنستی رہتی تھی کبھی ایک دم چپ ہو جاتی تھی تب دھرتی بھی سو جاتی تھی. لمحوں میں بھلا کر سب کچھ وہ پھر باتیں کرنے لگتی تھی اور بھیگی بھیگی آنکھوں سے پھر ہنسنے بولنے لگتی تھی. جب ہاتھ پر ہاتھ وہ مارتی تھی تو کنگن بولا کرتے تھے اور جوہری بھی اپنے ہیروں کو اس لمحے تولا کرتے تھے. واہ کیا وہ لڑکی بھی کیا لڑکی تھی تاریک مقام میں رہتی تھی گلیوں میں کھیلا کرتی تھی اور اپنے جیسے لوگوں کے سب دکھ سکھ جھیلا کرتی تھی. جسے گندی گلیوں میں پھیلے سب بچے اچھے لگتے تھے اس لڑکی کے ایک لڑکے سے کچھ وعدے تھے کچھ قسمیں تھیں ہم گندی گلیوں میں رہ کر تاریک مکانوں میں رہ کر ہر دکھ سکھ کو بھی سہ لیں گے. وہ لڑکی کیسے کہتی تھی گر جھگڑا ہم میں ہو جائے تو دل میں بات نہیں رکھنا غصے سے اور بیزاری سے ماتھے پر ہاتھ نہیں رکھنا ہم ایک دوجے کو چاہتے ہیں کچھ سن لیں گے کچھ کہہ لیں گے. وہ لڑکا کتنا سادہ تھا وہ لڑکی کتنی سچی تھی وہ لڑکی بھی کیا لڑکی تھی. پھر اس لڑکی کی آنکھوں میں کچھ سپنے زر کے آن بسے وہ ان سپنوں میں رہتی تھی
महलों की बातें करती थी, नीचे नहीं देखा करती थी, अफलाक को छूना चाहती थी, तारों में रहना चाहती थी। अब प्यार की सच्ची राहों को वो झूठे रास्ते कहती है, वो लड़की अब भी जिंदा है, वो राजमहल में रहती है। बहुत खूब जी, बहुत खूब, वाह। ये मानी भाई, ये कब तक अकेलापन रहेगा, अकेले सफर काटते रहेंगे? क्यों आप जो है ये शरीक सफर क्यों नहीं चुन लेते? मैं आपसे कहूं जी, इसको आप सीरियस न लें। मैं आपको एक मुझे याद आया कि आपकी इस बात पे शरीक सफर, तो शरीक सफर मेरा है जी, वो मैं आपको बतला देता हूँ जी। ऐसी बात नहीं, मुझे याद आ गया। मैंने कहा था कि शोकेस में सजा एक खिलौना बना रहा जी, शोकेस में सजा एक खिलौना बना रहा, मैं क्या दराज कद था के बोना बना रहा। वाह। कुछ इस तरह से दुख मेरा मकसूम हो गए, वाह। दुख ओढ़ना रहा या बिछोना बना रहा। वाह। और रातों को जागते हैं अगली सवेर तक, दिन में हमारा काम तो सोना बना रहा। वाह। तो दुख और दर्द मेरे शरीके सफर हैं और चल रहे हैं। नहीं, इनको दुख दर्द को बांटने वाली भी अगर मिल जाए तो ये सफर जो है ये आराम से कट जाया करता है। सलीम साहब, मैं ये समझता हूँ कि आपकी बात दुरुस्त है कि हमारे मुआशरे में, मैं समझता हूँ कि बरवक्त और मौके के साथ जो है वो इंसान को शादी कर लेनी चाहिए और कोई शरीक हयात ढूंढ लेना चाहिए। फिर इस काम में देर क्या, बस कर ही डालें आप। आपकी बात वजह है, लेकिन मेरे ख्याल में कोई हमें शरीक हयात बनाने पर आमादा नहीं होगा। नहीं, इंशाल्लाह ताला हमारे जो मामूलात हैं जी, आप भी ट्राई जारी रखें और सलीम साहब, जो आदमी हम दोस्त भी इसमें आपके कदम कदम साथी होंगे इंशाल्लाह। अपनी सोच, अपना आइडियल, उसके बारे में अगर कोई तशरीह करना चाहे, मैं कैसी शरीक हयात का तस्वर आपके जहन में है? जी, मैं समझता हूँ कि आइडियल हर शख्स का होता है और हर आदमी के पास होता है। गालिब ने जैसे कहा था कि थी जो एक शख्स के तस्वुर से, अब वो रानाई ख्याल कहाँ, यानी कि एक शख्स के तस्वुर। मैं समझता हूँ कि इंसान होना काफी है, खूबसूरत होना नहीं। सुर्खो सफेद मट्टी की मूरत हुई तो क्या, सीरत के हम गुलाम हैं, सूरत हुई तो क्या। तो कोई भी अच्छा इंसान हो, कम से कम उसे ये एहसास हो कि वो मेरे दुखों को, अपने दुखों को बांट सकते हैं। और ये तमाम नौजवानों के लिए जो जज्बातियत की राह में बहकर, मतलब मेरी शायरी से लोगों को शायद ये इल्म लगता होगा कि मैं कोई बहुत ज्यादा हिजरो इश्क का मारा हुआ आदमी हूँ। हकीकत में मेरे साथ ऐसी कोई वारदात नहीं है, अगर है भी सही तो मैंने कभी उसे संजीदगी से नहीं ली। लेकिन मैं यहाँ पे नौजवानों से गुजारिश करूंगा कि वो इश्क के मामलात में या रुमानियत जो है नौजवानों के अंदर फितरी तौर पे, उसमें थोड़ी सी संजीदगी से काम जी, हमारे हद से ज्यादा न बढ़ जाए, हद से ज्यादा न बढ़ जाए, में बह न जाए जज्बात की। उनके सामने सबसे पहले जो चीज मद्देनजर होनी चाहिए वो उनका कैरियर होना चाहिए, मुस्तकबिल होना चाहिए, अपना टास्क होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि कोई जिंदगी महज शादी का नाम नहीं है, उसके बाद गुजरने वाली जिंदगी भी जिंदगी। बिल्कुल। तो रोमांस जिंदगी का लाजमी हिस्सा है। इंसान को जो दुख इब्तदा में मिलते हैं, इंतहा तक चलते हैं आदमी के साथ। और जैसे फैज ने कहा था कि तुम्हारी याद के जब जख्म भरने लगते हैं, किसी बहाने तुम्हें याद करने लगते हैं, तो हमारी शायरी भी इसी तरह से है। जब कोई जख्म भरने लगता है तो कोई नज्म हो जाती। तो लेकिन उसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि मैं नौजवानों से, यहाँ पर सुनने वाले जो नौजवान मेरे दो साथी, उनसे गुजारिश करूंगा कि रोमांटिसिज्म को अपनी जिंदगी पर तारी करके बेगानगी इतना लाइए। हमने हर गम से निखारी हैं तुम्हारी यादें, हम कोई तुम थे कि वाबस्ता गम हो जाते वाली कैफियत पैदा करें, यानी कि जिंदगी को ज्यादा बेहतर अंदाज से गुजारें। मैं आज भी ये तस्वुर करता हूँ कि अगर हम सतही रुमानवियत से निकलकर हकीकी इश्क को पाएं तो हमारी जिंदगियां ज्यादा बेहतर हो सकती हैं। बाकी रहा हमारा सफर, हमने तो जैसे कैसे गुजारा है और अब भी गुजार रहे हैं। खुदा उन्हें भी सलामत रखे जिनकी वजह से हमें दुख मिले हैं और हम तो दुखों के असीर है ही सो है। तो हम आपके दुख बांटना चाहते हैं। आपकी ये मोहब्बत और मेहरबानी है कि दोस्तों की मोहब्बत है कि वो मेरे दुख बांट लेते हैं। हमारी खुदावंद ताला से दुआ है कि वो मानी को एक हमदर्द जो इनके मिजाज शनास हो, एक रफीक हयात अता करे।
تو یہاں پر میں سلیم صاحب نسیم الیہ مرحوم کا مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، وہ میں لازمی سناؤں گا. ہمارے اساتذہ کہ میں چل رہا ہوں جلوس حیات میں تنہا، ایک انجمن ہوں مگر اپنی ذات میں تنہا. تو یہ سلیم صاحب کی خواہش ہو کہ بہرحال میری شاعری میں لڑکی کا ذکر بہت زیادہ ہے، لیکن حقیقت میں کوئی لڑکی میری زندگی میں نہیں ہے. تو اگر سلیم صاحب دعا کریں گے شاید آ بھی جائے انشاءاللہ اس کا. لیکن یہاں پر میں عرض کروں گا کہ لڑکی ایک استعارہ ہے میری شاعری، استعارہ علامت کے طور پر ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے کا میں آج بھی یقین رکھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں جو لڑکی ہے وہ استعارہ میں نے شاعری کے طور پر استعمال کیا ہے. جیسے کہ ہماری لوک شاعری کے اندر میں تتڑی، نماڑی، یعنی کہ جو شعراء ہیں انہوں نے لڑکی کو اپنے اوپر وہ کیفیات طاری کی ہیں جو کہ محبوبہ یا محبوب پر ہوتی. تو میرے ہاں بھی لڑکی ایک استعارے کے طور پر آئی ہے. میں لڑکی کو ایک سپیریئر، اپنے سے زیادہ سپیریئر سمجھتا ہوں کہ خاتون کے اندر اللہ نے وہ حوصلہ ڈالا ہے، صبر، ہمت اور استقامت. تو میرے ہاں استعارے کے طور پر ہے. مانی بھائی آپ کی شاعری میں درد بہت زیادہ ہے، مایوسی کافی زیادہ ہے، کہیں امید کا پہلو بھی ہے؟ جی ہاں، میں اب جو نظم آپ کو سنانے چلا ہوں اس کا عنوان بھی امید ہے. عرض کیا ہے سامعین کے ابھی چھوڑو نہیں مجھ کو، ابھی سچ بولنے کے جرم میں معتوب ہونا ہے، ابھی ظالم زمانے سے مجھے مغلوب ہونا ہے، ابھی تو وقت کے ہاتھوں مجھے مسلوب ہونا ہے، مجھے تسلیم میرے بخت کا سورج اندھیرا ہے، ہاں میرے چار جانب ملگجا دھندلا سویرا ہے، اندھیرے سے سویرے میں بھلا کب پھول کھلتے ہیں، مگر آغاز الفت میں مجھے تو نے دیا تھا جو میرے گلدان میں زندہ ابھی وہ پھول باقی ہے، تمہیں پانے کی خواہش میں مجھے حالات نے بخشی شکستہ جسم پر میرے ابھی وہ دھول باقی ہے، بھلانا ہے تمہیں کیسے ابھی یہ بھول باقی ہے، ابھی تک سوچ کا دھارا تمہاری سمت بہتا ہے، ابھی تک میرے ہونٹوں پر تمہارا ذکر رہتا ہے، مسائل کے سمندر میں ذرا بھر کو تمہیں سوچوں قسم سے ذہن پھر میرا بہت بے فکر رہتا ہے، ابھی تک گفتگو میں تتلیوں کا رقص باقی ہے، ابھی آئینہ دل میں تمہارا عکس باقی ہے، حقیقت ہجر کی صورت میرے مد مقابل ہے، ابھی تو آنکھ میں میری تمہارا خواب شامل ہے، اگرچہ پتلیوں پہ ہجر رت کی برف گہری ہے، مگر امید کے جگنو ٹھٹر کے مر نہیں سکتے. بہت خوب، بہت. کوئی نور جہاں کا خوبصورت سا گانا سننا چاہیں؟ نور جہاں کا میں خوبصورت پنجابی گیت ہے میرے خیال میں جی، ویلنٹائن ڈے پر آپ جی کے خوبصورت فروری آنے والا ہے تو نظم ہے، اس کا عنوان ہے 14 فروری کے پھول. جی ویلنٹائن ڈے ہوتا ہے 14 فروری، 14 فروری کے پھول. گل جو پھینکے ہیں تیرے آنگن میں استعارے ہیں یہ محبت کے، گل جو پھینکے ہیں تیرے آنگن میں استعارے ہیں یہ محبت کے، ایک خاموش تر حقیقت کے، یہ حقیقت کے جو سبھی کچھ ہے میری گمنام زندگی کے لیے، جو نہ جانے کسی زمانے سے یوں ہی بیزار بے امان سی ہے، جس پہ ہے دھول ایک زمانے کی جو کہ صدیوں سے بے نشان سی ہے، تیرے آنگن میں پھینکے پھولوں کے ساتھ وہ بھی زمیں پہ بکھری ہے، تم جو چاہو تو اپنے ہاتھوں سے اس کو یکجان کر بھی سکتی ہو، اور نہ چاہو تو تم فقط اس پہ اتنا احسان کر تو سکتی ہو، زندگی کا فقط یہ حاصل ہے استعارے سنبھال کر رکھنا، زندگی کے دکھوں کی خاطر تم یہ سہارے سنبھال کر رکھنا. بہت ہی خوب. مانی بھائی آپ نے اب تک کی یہ جو زندگی گزاری ہے، خیال سے اب سے انٹرویو ہو رہا تھا تو وہ کہتے بس 74 سال ہو گئے، بہت ہو گئے، تو آپ یہ بتائیں کہ اس زندگی نے آپ کو کیا دیا، اور کوئی ایسی خواہش جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ابھی تشنا لب ہے، یا آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، اس بارے میں ہمارے سامعین کو بتائیے گا. سلیم صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب تک کی جو زندگی گزاری ہے، میرے خیال میں زندگی کو میں نے نہیں گزارا، زندگی نے مجھے گزارا ہے. واہ. بنیادی طور پر ہم اپنی خواہشات، اپنے نظریات کے اسیر لوگ ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی. ہماری خواہشات اور نظریات اس معاشرے میں رواداری، سماج، انصاف، معاشی اور معاشرتی ناہمواریوں کو ختم کرنا. میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنی زندگی سے مطمئن ہوں کہ اس زندگی کے اندر لوگ
اپنی خواہش کے مطابق اپنا مکان بناتے ہیں، اپنا محل بناتے ہیں، پلازا کھڑا کرتے ہیں. ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے مکان کا نقشہ ایسا ہو. میرے خیال میں بہت کم لوگ ہوں گے جو اپنی خواہش کے مطابق اپنی قبر تیار کرتے ہیں. واہ. تو میں نے اپنی خواہش کے مطابق اپنی قبر تیار کی ہے. جب میں مروں گا تو اپنی پسند کی موت مروں گا. یہی اطمینان میرے لیے کافی ہے کہ مانی ابھی تو ہماری دعا ہے، ابھی تو آپ میرا ماشاءاللہ نوجوان ہیں، ہماری دعا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ عمر خضر عطا آپ کرے. یہ اس عمر میں یہ میں انٹروورٹیو بات کر رہا ہوں. اچھا، میرا ایک جی، اپنا شعر ہے کہ چند ایک سچی باتیں مانی کر جاؤ تو اچھا ہے، بے شک اس کے بعد اگر تم مر جاؤ تو اچھا ہے. باقی خواہش، سلیم صاحب میرے خیال میں غالب نے کہا تھا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. تو ہم جیسے لوگوں کی کیا خواہشات ہو سکتے ہیں؟ بس یہی کہ لوگ خوش رہیں، لوگ ایک دوسرے سے محبت کریں، لوگوں کو لوگوں کے حقوق ملیں. بس اس سے زیادہ اور کوئی خواہش نہیں. بس ایک خواہش یہ ہے کہ ہم نے اور میرے جیسے اور نوجوانوں نے، صرف میرا نہیں، ہمارے ساتھ بہت سارے دوست ساتھی جیسے کہ میں نے جن کے نام پہلے لیے، مختلف شعبہ ہے زندگی میں ہمارے جیسے نظریات کے لوگ. مثلا مجھے جیسے یاد ہے کہ راجہ مختار راہی صاحب، وہ آج کل ایف ایم پہ کام کر رہے ہیں، ہمارے بہترین پریزنٹر ہیں. وہ بھی ایک زمانے میں ہمارے ساتھ تھے. ہم نے یعنی کہ ہم نے ہر دور میں کوشش کی کہ کسی طرح سے لوگوں کو یہ احساس ہو. تب ہم لسننگ کلب ہم نے بنایا تھا، ایک پاک چائنا لسننگ کلب. یعنی کہ لسننگ کے ذریعے اور کچھ نہیں یار، 4 دوست اکٹھے ہو جائیں گے، ہم آپس میں بیٹھ کے تبادلہ خیال کریں گے. یہ جو ہمارے ہاں معاشرے میں ظلم ہے، ناانصافی ہے، اس کے خلاف کسی طرح تو اکٹھے ہو کے بیٹھا جائے. بس یہی ایک خواہش ہے کہ اس معاشرے کے اندر لوگوں کو یہ احساس ہو کہ ان کے اوپر ظلم ہو رہا. جب انہیں یہ احساس ہونے لگے گا مظلوم کو کہ میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں تبدیلی آئے گی. جب مجبور کو یہ احساس ہوگا کہ اس کی مجبوری سے کھیلنے والا کوئی اور ہے، تو یہاں تبدیلی آئے گی. یہاں پر شاعری اس وقت رنگ دکھائے گی جب شاعری عوام کی تحریک کا روپ اختیار کرے گی. اور ضرورت اس وقت کی ہے کہ لوگ کتاب اور قلم کے ساتھ اپنا رشتہ قائم رکھیں. میری خواہش صرف اور صرف یہی ہے، رحمان عثمانی کے مطابق کسی درد مند کے کام آ، کسی ڈوبتے کو اچھال دے، یہ نگاہ لطف و کرم کسی بد نصیب پہ بھی ڈال دے. یہ میری خواہش خدا کرے مکمل ہو. میں لوگوں کو باشعور اور جیتا جاگتا دیکھوں. جی، اور ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ ایک اور کوئی اچھا سا ہمیں گیت بتائیں جو ہم خود بھی سنیں اور اپنے سامعین کو بھی سنائیں. میں یہاں پر آپ سے خواہش کروں گا کہ مجھے مہدی حسن صاحب کی آواز میں گایا ہوا وہ گیت ضرور سنوائیں کہ آنے والی خوشیوں کا احساس تو ہے ہر انسان کے ساتھ، یہی ایک آست. جی، تو ہم اس کو لازماً ڈھونڈ کر بھی آپ کو یہ بالکل سنائیں گے. تھینک یو، شکریہ.